بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گھڑی چوری اور عمران خان صاحب کی مبینہ دو نمبری یا مبینہ فراڈ بازی، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میرے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ میرے اوپر بہتان ہے، یہ بلا بلا یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو گورنمنٹ اس وقت بات کر رہی ہے، ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک ون لائنر جو ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ ایک نعرہ جو ہے وہ سیاسی وہ کوائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ گھڑی چور۔ تو کیا آنے والے دنوں میں یہ گھڑی چور کا نعرہ پاکستان کی سڑکوں، گلیوں، چوراہوں، چوکوں کے اوپر مارا جائے گا؟ تو مطلب پالیٹکس میں ایک نیا رنگ آنے والا ہے، اور عمران خان صاحب کی پارسائی ہوا ہو چکی ہے ایک طرح سے، لیکن اس کو اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیمر کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس پر ہم بات اگلی نشست میں کر لیں گے، کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ اور معاملہ سنگین یہ ہے کہ کیا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے ہاتھ کر جائیں گے؟ اپنے بھائی سے مراد ہے کہ نواز شریف صاحب سے ہاتھ کر جائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب کی بات جو آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ان کی ہدایات ہیں وہ اگنور کر دی جائیں گی؟ کیا وہ بائی پاس کر دی جائیں گی؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مقامی دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ کیا وہ کہہ لیں کہ بھائی کی جگہ پر کسی اور کی بات مان لیں کہ سونے نیڑے کے رب، یہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوا ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ رب دا تے پتہ کوئی نہیں مینوں، کسونل بتا نیڑے۔ تو وہ کسون کون سا ہو سکتا ہے اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، یہ باتیں چل نکلی ہیں۔ اور ڈان کی ایک سٹوری جو ہے وہ اس صورتحال میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے قانون سازی کی جائے کہ وزیر اعظم کو آرمی ایکٹ میں یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی بھی فوجی افسر کو ریٹرین کر سکتا ہے، ریٹینشن۔ یہ پہلے وہ خبر بڑی مزے کی ہے، اس میں سمری جو ہے وہ ان کی جو ایل سی سی متعلقہ جو کابینہ کی کمیٹی کی جو متعلقہ کمیٹی ہے جو قانون سازی کرنے سے متعلق ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ تجاویز پیش ہیں۔ وزارت دفاع کی طرف سے یہ منظور ہو چکی ہے، مسودہ جو ہے مجوزہ قانون سازی کا وہ بھی تیار ہے، جس کو پارلیمان ان سیشن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اجلاس نہیں بلانا پڑنا، اجلاس چل رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے کابینہ کی منظوری کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت کابینہ کی جو منظوری ہے وہ کہتے ہیں نا وہ سرکولیشن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ مطلب اپروول جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بھیجا جاتا ہے منسٹری کے تمام ممبرز کو یا کابینہ کے ممبرز کو، وہ سائن کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے بعد یہ پارلیمان میں پیش کر دی ہو سکتی ہے، اور یہ جلدی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ کہانی میرے پاس لندن کی ہے کہ لندن میں کیا ہوا تھا اور کیا معاملہ تھا، شہباز شریف صاحب کیا کرنے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آگے کیا سلوک ہوا، اور شہباز شریف صاحب نے پھر مطلب جو وہ ان کو کرونا ہو گیا اور پھر وہ جو سٹے بڑھ گیا، اور اب یہ والی قانون سازی والی خبر آ گئی ہے، یہ پچھلے مہینے کی ہے۔ میں جو لندن میں ہوا ہے، میں یہ چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے آپس میں، تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لندن والی سٹوری۔ پہلے یہ والی ہم بات ذرا دیکھ لیں کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ کیا اب تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے، اگر میں لندن والی خبر کو دیکھوں جو لندن میں ڈسکس ہوا ہے، تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ خبر نہیں ہے، میں یہ خبر نہیں کہہ رہا، میں یہ ایک گمان کہہ رہا ہوں کہ یہ گمان پیدا ہو رہا ہے یا ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ کسی کو ریٹرین کر لیا جائے، روک لیا جائے۔ ایکسٹینشن کی جگہ اس کے بعد ہے نا جی وہ لفظ ریٹین کرنے کا، کہ ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کی جگہ کے اوپر ریٹین، کہ ان کو انہیں روک دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ کام جاری رکھیں۔ یہ آرمی ایکٹ کے تحت جو جتنے 3 اسٹار 4 اسٹار جنرلز ہیں، یہ ان سے متعلق قانون سازی ہے، یہ وزیر اعظم کو اختیار دیا جائے گا۔ اور اس میں جو 176 سیکشن ہے اس کی ذیلی دفعہ 2A کی شق A کی موجودہ متن میں ری اپوائنٹمنٹ کے بعد لفظ ریٹینشن ڈالا جائے گا۔ اچھا، اب اس کو یہ چونکہ بہت ٹیکنیکل ہے، میں آپ اس کو سادہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم کو جو قانونی موش گافیاں ہیں ان میں جائے بغیر جو ہے نا یہ سمری وہ نیچے سے آئے گی اوپر، اوپر سے جائے گی دائیں، دائیں سے جائے گی بائیں، اور سیکٹری دفاع کل اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہو
وہ جنرل فیض علی چشتی صاحب کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر دفاع کو میرٹ کا کیا پتہ ہے، میرٹ کا تو پتہ ہوتا ہے آرمی چیف جو موجودہ ہوتا ہے، جو ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، بیسکلی اس کی جو سفارشات ہوتی ہیں وہ میرٹ ہوتا ہے. یہ دنیا بھر میں سفارشات لی جاتی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ فیصلے اس نے کرنے ہوتے ہیں. اور میرٹ کس طرح بننا ہے یہ قواعد و ضوابط کے تحت بنتا ہے، یہ کسی کی خواہش کے مطابق تو نہیں بنتا. تو یہ اسی ضمن میں ہے کہ یہ جی کے نیچے سیکٹری صاحب کہیں کہ میں تو اسمبلی فلانے کا نام نہیں پڑھا، میں فلاں کام نہیں کرنا، تو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے پاس اختیار آ جائے گا کہ وہ کہتے باجوہ صاحب آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی گل سمجھ یہ. اور یہ اگر تو 30 ستمبر کے بعد ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار جو ہے یہ اگلے آرمی چیف سے وہ اطلاق کر سکتے ہیں. اگر یہ 30 ستمبر سے پہلے پیدا ہوتا ہے یا یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو، یا 29 سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی. خطرہ کیا ہے؟ وہ لندن میں ہے خطرہ، میں وہ آگے چل کے ابھی اس میں آپ کو بتانے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. اگر ایک یہاں پر ایک اور آپشن بھی ہے کہ یہاں پر ایک قانونی مشگافیاں نکالی جا رہی ہیں کہ جی کہ وہ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ 27 کو ریٹائر ہو رہا ہے اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جی کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، تو پھر اس کے لیے پہلے اس کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، فلاں سمری نکالنی پڑے گی، اس کی ریٹائرمنٹ روکنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اس قانون سازی کے بعد وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوگا کہ انہوں کہیں کہ پائن آپ نے ابھی نہیں جانا، ابھی آپ کام کریں. یہ ایک اور بات ہے. مطلب یہ تلوار کی دو دھاریں ہیں، یہ دو دھاری تلوار تیار ہو رہی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پارلیمان میں قانون سازی کے لیے بل کب پیش کیا جائے گا. اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر یہ 25 سے پہلے آتا ہے، 25 سے پہلے یا 20 اور 25 کے درمیان پارلیمان میں پیش ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ 27 تاریخ والے کے لیے ہے قانون سازی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر یہ 27 کے بعد آتا ہے یا 27 کو ہی آتا ہے یا 27 کے بعد آتا ہے، 28 کو آتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو روکنے کے لیے وزیر اعظم کے پاس اختیار آ جائے گا. مزید کسی قانونی مشگافی میں نہیں پڑنا پڑے گا کہ ری اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، یہ ہونا ہے، نوٹیفیکیشن اتر جائے گا، چیلنج ہوگا، فلاں ہوگا، ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ جو ان کی پروموشن مطلب ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ مئی میں ہوئی تھی، وہ قانون سازی یا وہ قانونی مشگافیاں کہ ریٹائرمنٹ کی پھر ڈیٹ کون سی نکلتی ہے، ان سب کھیڑوں سے وزیر اعظم صاحب کو نجات مل جائے گی اور سادہ قانون سازی ہو چکی ہوگی. اور جو بھی وزیر اعظم نوٹیفیکیشن جاری کریں گے وہ کسی کی ریٹینشن کا ہو یا کسی کی ایکسٹینشن کا ہو، جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی کہ باجوہ صاحب کا، وہ کسی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اور میرا خیال ہے کہ کوئی انقلابی کوئی نہ ہو، کوئی انقلابی سی ہوتی ہے نا، روحیں ہوتی ہیں انقلابی سی، ان کے علاوہ تو کوئی یہ اگر باجوہ صاحب کو وہ ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو کوئی بھی ان کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا. عمران خان صاحب تو پہلے کہہ چاہیے نا، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر تو عمران خان صاحب ہے نا، جو پچھلے 1 سال سے میرا آرمی چیف لاؤ، میں آپ آرمی چیف لانا ہے، سڑک دے اتنے کھلو کے لانا ہے، اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ جناب ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب آتے ہیں لندن والی خبر کے متعلق. سر جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، خبر یہ ہم تک پہنچی ہے کہ نواز شریف صاحب کے تو ذہن میں تھا کہ پائن اچانک شرم الشیخ سے جو آئے ہیں میرے پاس بغیر بتائے کہ سدھا کنڈی نہ کھڑکا سدھا اندر آ، وہ والا معاملہ، تو وہ شاید یہ آئے ہیں ڈسکس کرنے کے جی کہ آرمی چیف کی یہ 4-5 نام ہیں، سر میری تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ کس کو لگائیں. تو ہم تک یہ اطلاعات یہ پہلے دن سے ہیں کہ نواز شریف صاحب ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سینیارٹی کے اصول کے اوپر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو لیکن سر کل مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ پائنتے کسی اور کام گئے سی. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا، اب یہ شہباز شریف صاحب کو لگ رہا ہے یا یہ ان کو لگوایا گیا ہے، یا کہہ لیں گے شہباز شریف صاحب کا احساس ان کے اندر خود پیدا ہوا ہے، یا کسی نے یہ احساس ان کے اندر انجیکٹ کیا ہے. ٹیکا لائی تھا نا جی، میں کسی نے ٹیکا لگایا ہے کہ جا کے بھائی سے یہ بات کرو. انہوں نے جا کے یہ والی بات کہی ہے کہ سر عمران خان قابو میں نہیں آ رہا،
انہوں نے پاکستان کے اندر جتنا بکھیڑا ڈال دیا ہے، یہ سادہ سیدھی سادی حکومتیں، سول حکومتیں ان کے ساتھ نہیں نمٹ سکتی. ہمیں چاہیے کوئی اعلیٰ نسل کا ڈنڈا، ہمیں چاہیے کوئی بڑا جس کو کہتے ہیں کمیٹڈ کوئی بندہ کہ جناب کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، جس کا بڑا یہاں پہ لکھا ہوا ہو، اس کے ہر ایکٹ سے نظر آ رہا ہو، اور یہ کام جنرل باجوہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کی فوج کو، اور میں اس کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمیں باجوہ صاحب کو دینا چاہیے جو کریڈٹ وزیر اعظم صاحب ان کو دینا چاہ رہے ہیں. اگر تو یہ خالصتاً یہ ان کی اپنی سوچ ہے تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ سوچ کسی نے ان کے اندر ڈالی ہے اور جو ان کے ساتھ موجود تھے ان کی ایڈوکیسی کے لیے ہاتھ پوان واسطے، وہ تھے ملک احمد قصور والے، جو اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے. یہ وہ ایک شغل چلا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈکی میں بیٹھ کے جانے والا جی ایچ کی ملاقات کرنے والا. وہ ڈکی ڈکی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ ڈکی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور یہ بچوں والی بات ہے کہ ڈکی میں بیٹھ کے جانے والا، مطلب یہ کہ اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے. تو وہ جو ان کے ہمراہ ہوتے تھے نا شہباز شریف صاحب کے، ایک دور میں ان کی اس طرح کے مشنوں کے اوپر ہمراہی کیا کرتے تھے ثاقب نثار صاحب. نہ سوری، ثاقب نثار صاحب نہیں، وہ جو ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب دیکھیں نا جی، بندہ آنکھ سے اوجل ہو، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو وہ ان کا نام بھی ہمیں بھول گیا. تو چودھری نثار صاحب اس طرح کے مشنوں کے اوپر ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، کیانی صاحب کو ٹھیکے دے کے، اپنے کامران کیانی صاحب کو، اور ملاقات کرتے تھے ان کے ذریعے اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ساتھ، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور رات کے اندھیروں میں جایا کرتے تھے. تو اب وہ کریکٹر جو ہے وہ حصے میں آ گیا ہے ملک احمد صاحب کے. ملک احمد صاحب کی کچھ رشتہ داریاں پاکستان کی ہائی کلاس میں کہی جاتی ہیں، گنوائی جاتی ہیں، اور یہی کوئی لنکس وغیرہ ان کے اچھے کہے جاتے ہیں. جس طرح چودھری نثار علی خان صاحب ان کے بھائی جنرل تھے، وہ پوری ایک بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ملیٹنٹ یا ملٹری والا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ملیٹنٹ کہہ رہا ہوں. تو وہ اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہی پارٹی میں ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن رہی، اور وہ اسی وجہ سے وہ بڑی سہولت کے ساتھ ملنا ملانا ہو جایا کرتا تھا. تو اب یہ ملک احمد صاحب جو ہیں یہ اسی طرح کے ایک کریکٹر ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے. اور یہ فرسٹ لا کمپنی جو فواد چوہی صاحب نے بنائی تھی، یہ ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے. یہ مال، اور جس دن اس کا افتتاح ہوا تھا فرسٹ لا کمپنی کا، اس وقت کے وزیر قانون پرویز مشرف صاحب کے، ان کا نام تھا ڈاکٹر خالد رانجھا. انہوں نے وہ افتتاح کیا تھا، اور مطلب جو رپورٹر کور کرنے گئے تھے، بڑی محدود سی گیدرنگ تھی. ان میں سعید چوہی صاحب، ہم دونوں بھی شامل تھے، میرا خیال ہے رضی صاحب بھی تھے. بہرحال تو یہ ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے. تو ویل آف اسٹرانگ فیملی ریلیشنز، جڑے مضبوط. تو یہ جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ لندن میں موجود تھے. اور جتنے بھی رابطے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے بھی ہوئے ہیں، وہ یا تو بلاول ہاؤس کے ذریعے ہوئے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہوئے، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئے، یا پھر اگر نون لیگ کے ساتھ ہوئے ہیں تو یا تو آصف علی زرداری صاحب کے وایا استعمال کیا گیا، یا پھر ملک احمد صاحب کا استعمال کیا گیا. تو یہ والی صورتحال ہے. تو یہ دونوں حضرات گئے تھے اسی سوچ کے ساتھ کہ باجوہ صاحب ہمیں چاہیے ہیں، وقت کی یہ ضرورت ہے، باجوہ بہت ضروری ہے. یہ والا نعرہ لے کے گئے تھے. سر اگوں پہ گئیاں چاڑا. وہ جو پہلا دن تھا نا جی، وہ انہوں نے مطلب پوری جو کہتے ہیں نا اوور ہالنگ کی، ان کو بیٹھ کے پورا پھر نقشہ سمجھایا کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، یہ ہے. اور پھر جو اب میں تو اس کو کہوں گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی سوچ ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ ملک احمد صاحب کی سوچ ہوگی، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنا ہمنوا کر لیا ہوگا. ویسے اس لیول کے اوپر ہمنوا بننا ذرا مشکل ہوتا ہے، یا بنانا مشکل ہوتا ہے. یہ مطلب یہ مفادات کے سودے ہوتے ہیں.
تو شہباز شریف صاحب کو زیادہ فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوگا. میں ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا کہ کسی نے کوئی منورنگ کی ہوگی, کسی نے کوئی جس کو کہتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, بارگیننگ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, منورنگ ہی کہہ لیں آپ, منورنگ کی ہوگی یا کسی نے کوئی لابنگ کی ہو. مجھے نہیں لگتا کسی نے لابنگ کی ہو, کیونکہ باجوہ صاحب نے تو ادھر وہ میٹنگ کر رہے تھے, ادھر انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں الوداعی ملاقاتیں میں نے شروع کر دی ہیں, اور 50 دفعہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو باجوہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے ہوں, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میری یہ فیلنگ ہے, گٹ فیلنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب نہ ہوں, اگر ہوں گے تو پھر بہت بریک کارروائی ہوگی پائی جو ہم تک نہیں پہنچ سکی. تو یہ وہاں پر جب نواز شریف صاحب کے سامنے مدعا رکھا گیا, نواز شریف صاحب نے تو ملک احمد صاحب کو کہا کہ تیرے نال تو میں بعد گل کروں گا بیٹا, تو پہلے بہ جائے تھے. تو وہ 101 جو ملاقات تھی اس میں ان کی پوری جو کہتے ہیں نا ٹیوننگ ہوئی, اور پھر ان کو پورا نقشہ سمجھایا گیا. پھر وہ مطلب کہنے والے یہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پھر وہ جناب دیکھا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. تو وہ جو پپی تھی نا, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, وہ منا چلا کے پائن میں دیکھو میں غلط نہیں سوچ رہا, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے, اور یہ ہماری جو پولیٹیکل فیبرک ہے وہ خراب ہو گیا ہے. اب اس کو ٹھیک ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے جب تک کوئی بہت بڑا ڈنڈا نہ ہو. اب باجوہ صاحب جو ہیں چونکہ انہوں نے یہ ان کی لیگیسی ہے, تو بہتر ہے کہ وہ لیگیسی چھوڑ کے جانے سے بہتر ہے کہ وہ ان کے ذریعے اس سوچ کو جو انہوں نے یہ پولیٹیکل 6 مہینے لگا کے ایک کہتے ہیں نا وہ بڑا غور و خوض بڑے ڈائلاگ ہوئے جی ایچ کیو کے اندر, مطلب جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں وہاں پر بڑا ڈیٹیل ڈسکس ہوا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے. تو یہ باجوہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, باجوہ صاحب ہی اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, اور جب تک جڑ نہ پکڑ جائے باجوہ صاحب کو روک کے رکھنا چاہیے. تو میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا یہ تھا وہ تھا. تو وہ نواز شریف صاحب کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. انہوں نے کہا کہ یار کہ میں نے تمہیں پہلے بھی پوچھا تھا کہ تم نے کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کی, جب پہلی دفعہ یہ دورے کے اوپر گئے تھے مئی کے دنوں میں, اگر آپ کو یاد ہو, لندن کے. تو تب بھی ان سے یہی پوچھا گیا تھا کہ تم نے کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کی, نہیں. کوئی ڈیمانڈ تو نہیں. تو پھر اے کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے. اور پھر وہ سارا سبق جو بھائی بڑے نے پڑھایا تھا وہ بھول گئے. اب پاکستان میں کیا نقشہ بنتا ہے, کیا نواز شریف صاحب کا پڑھایا ہوا سبق شہباز شریف صاحب کو یاد رہتا ہے, یا وہ جو یہ قانون سازی ہو رہی ہے, اور پچھلے مہینے سے یہ والا وزارت دفاع اور وزارت قانون یہ والا کام کر رہے ہیں, قانون یہ والا کام کر رہے ہیں, میں قانون کا ہے نا, قانون یہ والا کام کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی دباؤ تو نہیں, کوئی سوچ تو نہیں؟ اور کیا وہ جو لوکل دباؤ ہے وہ کہیں شہباز شریف صاحب کو اپنے بڑے بھائی کا یا ان کے بڑے بھائی کا یاد کرایا ہوا سبق بھلا تو نہیں دے گا؟ کہیں پر گنتی کوئی الٹی تو نہیں چل پڑے گی؟ میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بڑا دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے, پڑھا دیا گیا ہے. اور عام خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ سینیارٹی کے اصول کے پیچھے جائیں گے انٹل انلیس کوئی کمر توڑ قسم کا دباؤ شہباز شریف صاحب کے اوپر نہ آ گیا جو ان کے اعصاب کو توڑ کے رکھ دے. ادروائز شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کی بات کو ہی فالو کریں گے, اور جو سینئر موسٹ ہے, اور یہ جو قانون سازی بھی اگر ہو رہی ہے 27 سے پہلے اگر ہوتی ہے تو یہ اسی ضمن میں استعمال ہوگی اگر کرنی پڑی تو. تو یہ اب تک کی خبریں ہیں اور اب تک کے حالات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ مانا جائے گا یا کوئی اور دباؤ قبول کیا جائے گا. میری گٹ فیلنگ یہ ہے, میرا یہ ایک احساس جو مجھے صورتحال دیکھ کے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بات جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ قائم رہے گا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کی بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ شہباز شریف صاحب ٹال نہیں سکیں گے. اور انہی کا فیصلہ جو ہے, جو ویسے تو وہ مان نہیں رہے نا کہ وہاں پر تو کوئی مشاورتیں نہیں ہوئی, یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن جو پولیٹیکلی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہنا ہے وہی ہونا ہے اور وہی ہوگا. باقی سر اڑدی جاندی مکھی کو باندر ٹکر کھو سکتا ہے, ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% چانس رکھیں کہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.